بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا نے ایک خبر جو ہے وہ بریک کی ہے، اور اس خبر کے مطابق یہ ہے کہ عمران خان دی گل بن گئی اور چیزیں ان کی ٹھیک ہو گئی ہیں، یہ ان کی خبر ہے۔ ایک دو اور دوستوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی تھی۔ اچھا، میرا اس پہ کچھ سوال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کچھ حقیقی صورتحال ہے جو میں منظر عام پر لانا چاہتا ہوں، اس پر بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی جماعت کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن آپ یقین کریں کہ انصاف جو ہے نا اس پر وہ بالکل لگتا ہے یقین نہیں رکھتے، ان میں برداشت نہیں ہے، ان میں حوصلہ نہیں ہے، ان میں صبر نہیں ہے، انہوں نے تسلی نہیں کسی گل دی ہو رہی۔ اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ جناب نور علم خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں پشاور سے، انہوں نے تنقید کی، آپ جانتے ہیں بہت زیادہ، اپنی پارٹی کے اوپر، اپنی لیڈرشپ کے اوپر۔ پٹرول دی گل کیتی، گیس دی گل کیتی، مہنگائی دی گل کیتی، بے روزگاری دی گل کیتی، یہ ساری باتیں انہوں نے آن دا ریکارڈ کی وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ اسپیکر صاحب جو پہلی 3 روز ہے نا ان کے نام ECL میں ڈال دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی۔ اچھا، اس میں 3 روز میں ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر بھی بیٹھا ہوتا ہے اور ادھر سے اپوزیشن لیڈر بھی بیٹھا ہوتا ہے، یعنی گورنمنٹ بھی بیٹھی ہے اور گورنمنٹ ان دا ویٹنگ بھی بیٹھی ہے، دونوں بیٹھی ہوتی ہیں، دونوں ہی اقتدار سے رہ چکے، ایک تو ہیں دوسرے کئی باری رہ چکے ہیں۔ تو ان کا مطلب تھا کہ ان دی وجہ تو حالات خراب نے، جو ہم بیک بینچر ہیں، یعنی یہ جو نور علم خان صاحب نے اپنے آپ کو اس وقت شودروں میں شمار کر لیا، جن کے بارے میں میں کہتا ہوں، یعنی وہ طبقہ جو صرف آوے گا بھی آوے گا اور جاوے گا بھی جاوے گا کا نعرے لگاتے ہیں، صرف ہاتھ ہلاتے ہیں ووٹ دینے کے لیے اور ڈیسک پہ جاتے ہیں اپنے لیڈر کی باتوں کے اوپر، اس کے علاوہ ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی کردار نہیں اس ملک کے حالات خراب ہونے میں، لیکن عوام سفر کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی۔ ان کی جو ممبرشپ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، اس کو معطل کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ ان کی جگہ پہ ڈاکٹر حیدر ہیں کوئی، ان کو وہاں پر لایا جا رہا ہے کہ جناب یہ آ جائے۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ دوسری اگزامپل ہے، اس سے پہلے بھی ایک معاملہ ہو چکا ہے۔ وہ ریاض فتح صاحب آپ کو یاد ہوں گے، کمالیہ سے جیتے ہیں، ہر دفعہ جیت کے آندا بھائی، پتہ نہیں کی یہ تو کوئی ہے گدڑ سنگھی کی، ہر دفعہ جیت کے آئندہ ہے۔ خیر، لوگ ظاہر ان کو ووٹ دیتے ہیں تو جیتے ہیں نا۔ تو ریاض فتح صاحب جو ہیں انہوں نے ایک معاملہ اٹھایا تھا، زرتاج گل صاحبہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ گئی تھیں باہر جو دورے کے اوپر، وہ جو موسمیاتی یا ماحولیاتی کانفرنس میں، تو کہا گیا جناب انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بلائج کر دیا، خاندان آدھے خاندان چلے گئے۔ ریاض فتح صاحب نے اس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، تو پھر ان کی ممبرشپ بھی معطل کرنے کی باتیں ہوئی تھی۔ مگر ریاض فتح کاریگر آدمی ہیں، وہ مطلب وہ زیرک سیاستدان ہیں، کاریگر سے میری مراد یہ تھی، تو ان کو پتہ ہے کہ چیزیں جو خراب ہوں تو ٹھیک کیویں کرنی ہے، انہوں نے جا کے میرا خیال ہے معاملہ اپنا سنبھال رہے سی۔ لیکن نور علم خان صاحب جو ہے وہ اڑ گئے اس بات کو، وہ کہہ رہے ہیں جناب نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس طرح آپ کہیں تنقید نہ کریں تو میں تنقید تے کرنی ہے۔ اچھا، اب وہ کیا PAC میں کیا ہوتا ہے؟ PAC کے ممبر ہونے کی وجہ سے آپ کو ایک تو یہ ہے کہ TAD بن جاتا ہوئے گا۔ نور علم خان جتنے امیر خاندان کے سپوت ہیں، میرا خیال ہے ان کو اتنے سے پیسوں سے فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی ٹائم بڑھ جاتی ہے، PAC کا بندہ ہو رکن تو پھر سرکاری افسر جو ہے نا وہ ذرا بات سنتے ہیں ان کی، ذرا ان کے فون ذرا دھیان نہ سن لیندے نے، اتنا میرا خیال فرق پڑتا ہوگا۔ لیکن جس گفتگو جس انداز سے انہوں نے کی تھی اور بعد میں جس طرح سے وہ قائم رہے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ وہ پائن جا کے معافی منگن گے، کیونکہ عمران خان کی ذات پر تنقید ہے تو اس لیے ان کی ممبرشپ معطل ہو جائے گی۔ مگر یار سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا صرف 2 جملے، یعنی وہ کیا، ایک میں نے دیکھا ہے رؤف کلاسرا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے اور کسی کو کوٹ کرتے ہوئے، شاید اپنا ہی ان کا ہے، کہ وہ جناب باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی، مطلب ہے کہ تاڑے جو حوصلہ ہی کوئی نہیں یار، صبر ہی کوئی نہیں، برداشت ہی کوئی نہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر لوگوں نے ان کی زندگی میں، ان کی پارٹی میں رہتے ہوئے بے تحاشا باتیں کی۔ بے نظیر نے کسی کی ممبرشپ معطل نہیں کروائی، انہوں کڑھایا نہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا میں آپ سے میں بتا سکتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بڑی ہی لو لیول کی آوازیں لگایا کرتے تھے قومی اسمبلی کے اندر۔
شیر رشید صاحب پر ایک مقدمہ درج ہو گیا, وہ گرفتار ہو گئے. یوسف رضا گیلانی صاحب اس کو وزیر اعظم تھے, وہ تھے اسپیکر تھے. تو وہ جب اجلاس ہوا تو انہوں نے ان کو بلا لیا اجلاس میں شرکت کے لیے. وہ جو اسپیکر نے ان کو پروڈکشن آرڈر ان کے جاری کر دی, تو بے نظیر نے اس پر اعتراض کیا کہ یوسف تم نے ایک ایسے شخص کو بلا لیا جو یہاں پر آ کر میرے خلاف اس طرح کی باتیں کرتا. تو انہوں نے کہا بی کوئی گل نہیں, وہ کرتا ہے, وہ اس کا کام ہے, وہ آپ اس کو ایوان کے اندر کسی اور طریقے سے سیٹل کر لیں, لیکن یہ اس کا حق ہے کہ وہ آئے. بے نظیر نے اس کو, یا پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو نہ نکالا نہ اسپیکر شپ سے ہٹایا, بلکہ بعد میں پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا. ٹھیک ہے, اسی طرح میں آپ کو نون لیگ کی مثال دے سکتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر بہت سارے لوگوں نے تنقید کی ہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کے اوپر سامنے بیٹھ کر لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. میاں نواز شریف نے ان کی ساری باتیں سنی اور اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا, برداشت ہونی چاہیے. میرا مطلب کیا ہے, اگر آپ ڈیموکریٹ بنتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈیموکریٹ ہیں اور آپ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں, تو پائن پھر ایڈا جگرا چاہیے. اور عمران خان میں یہ حوصلہ نہیں نظر آ رہا ابھی تک. وہ کسی کی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں, نہ اپنے دی نہ پرائے دی. اور ایک منٹ دے وچ انہاں دا جڑا نا نیازی جاگ پیندا اور کہندے کہ بس اس کو قبلائی خان بن جاتے ہیں نا. تو قبلائی خان تے مطلب آپس دی گل ہے, ڈیموکریٹ دے باہر حل نہیں ہو سکتا, باقی جو مرضی ہو جائے. اسی طرح جو ہے نا آج ان کی, اچھا یہ رویہ نیچے تک چلتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ان کا, یہ آج ہی فیصل جاوید صاحب سینیٹر ہیں جو عمران خان کی تقریر سے پہلے آ کر بڑی ایک بھاری بھرکم آواز کے اندر وہ جو ہے نا اعلان فرمایا کرتے ہیں کہ جلسوں میں بڑی دیر سے کر رہے ہیں یہ بات کہ پتہ نہیں کیڑا عمران خان آ کے اب اس وقت, مطلب وہ کرتے ہیں کہ عمران خان آ کے اب خطاب کریں گے, جلسے کو مطلب ذرا جوش وداندے نے, گرماندے نے. ٹھیک ہے, ان کی آواز میں کافی جو ہے نا وہ بھاری بھرکم پن ہے اور بڑی جوشیلی قسم کی آواز وہ نکالتے ہیں. خیر, وہ سینیٹر ہیں, ان کی آج نوک جھونک ہو گئی ہے عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ, جو کہ بڑے سینئر آدمی ہیں اور استاد ہیں, استادوں کا درجہ ہے, وہ استاد ہے, پڑھاتے رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ نوک جھونک اس طرح سے ہو گئی ہے کہ آج وہ قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن جو سینٹ کی ہے اس کا اجلاس تھا. تو اس کے اندر فیصل جاوید صاحب نے کہا کہ دیکھیں پی ٹی وی پر 2 گھنٹے شہباز شریف کی تقریر چلتی ہے, جب عمران خان اپوزیشن لیڈر تھے تو پی ٹی وی پر ان کو نہیں دکھایا جاتا تھا. اس وقت عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ عمران خان اپوزیشن لیڈر نہیں تھے. آپ اس بات کو ذرا نوٹ کریں, وہ اپوزیشن لیڈر نہیں تھے. اور جس پر فیصل جاوید نے کہا کہ وہ ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس طرح کے لیڈر آتے جاتے رہتے ہیں, کوئی ایسی چھوٹے موٹے لیڈر آتے جاتے رہتے ہیں. تو جس پر فیصل جاوید صاحب گرمی کھا گئے. انہوں نے کہا کہ یہ اگر لندن کے اپارٹمنٹس بیچ دیں, سرے محل بیچ دیں, تو پھر یہ پی ٹی وی کے سارے قرضے سیٹل ہو سکتے ہیں. جس پر عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ یار آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں, میں نے بنی گالا کا حوالہ دیا کوئی آپ کو. ٹھیک ہے, آپ کیا ایک کمنٹ دیں جی تسی ذاتی ہتھے آئی جاندے ہو, اس طرح نہ کریں. اگر آپ نے اپنا رویہ ٹھیک نہ رکھا تو میں نہیں آواں گا اور میں استعفیٰ دے دوں گا اس اجلاس سے, اس کمیٹی سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برداشت دیکھیں لیڈر میں بھی نہیں ہے تو تھلے ورکر بھی نہیں ہے. آپ ان کی کسی ایک اسٹریٹ ورکر کے ساتھ, ویسے تو نہ رہا کوئی نہیں ان اسٹریٹ ورکر, لیکن فرض کرتے ہیں اگر کوئی ٹکر ہی جاوے, فرض کرتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ بھی آرگومنٹ کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں. وہ آپ کا وس نہیں چل رہا ہوگا کہ تمہیں گولی مار دے یا تہاڈی زبان کھچ لے. یہ رویہ جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے, یہ جمہوری رویہ نہیں ہے. لوگ اب جیسے میں بات کرتا ہوں, میں جمہوریت کا بڑا پرچارک ہوں, میں ہر والے کہنا جمہوریت ہونی چاہیے, تو پھر میرے پہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں نیچے کمنٹس میں لوگ جا کے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں لکھتے ہیں, سوائے گالم گلوچ کے باقی جتنی باتیں ہوتی ہیں. میں اگر غلط ہوں تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, اور کرنی بھی چاہیے, غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے. میں کوئی مطلب فرشتہ نہیں ہے, میرے کو غلطیاں گناہ ہو سکتے ہیں. یہی بات صرف انسان سوچ لے تو چیزوں کو اپنی بہتری کے لیے استعمال کر سکتا ہے. لیکن یہ رویہ ہمارے لیڈرز میں نہیں ہے, خاص طور پہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس میں نہیں ہے. نور علم خان صاحب جو ہے نا وہ ہاٹ واٹرز میں جا رہے ہیں, لیکن وہ تو بھائی پہلے کہہ چکے ہیں کہ بھائی جی کچھ ہو جائے میں اگلا الیکشن پی ٹی تو نہیں لڑنا, کسی اور جماعت تو لڑا گا. کتوں لڑا گا؟ وہ کہتے ہیں ابھی جب وقت آئے گا تو اس پر فیصلہ کیا جائے گا
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اور مثال ہے، میں نے یاد آتی جا رہی مسالہ بے تحاشا نے ایک اور مثال یاد آ گئی. وہ مثال یہ ہے کہ جناب پرویز خٹک صاحب ایک گئے ہوئے تھے پبلک گیدرنگ کے اندر. وہاں پر ان کے بارے میں لوگوں نے کو نعرے شعر لگائے. ورکر ہوتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے، آپ ان سے نہیں ملتے، ورکر دا بڑا طریقہ کار ہے. وہاں پر پرویز خٹک صاحب نے لوگوں کو باقاعدہ ڈانٹا اور بڑی عجیب و غریب یعنی وہ باتیں کی انہوں نے، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے یعنی مغلظات کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا کوئی شدید قسم کی گالم گلوچ پھر وہاں پر ہوگی بتایا جاتا ہے. تو یہ رویہ پرویز خٹک صاحب کا بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو آپ اوپر سے لے کے نیچے تک تحریک انصاف کو دیکھیں تو مینو تے وہ انصاف نظر نہیں آتا. تحریک ضرور ہے، وہ تحریک ہی مخالفین نو پی کے رکھ دین دی، میرا خیال یہ ہے. اس کے علاوہ تحریک کوئی نہیں ہے، نہ انصاف کا کوئی تعلق ہے. وہ پاکستان والی گال بھی پتہ نہیں کتنے رہ روئی گئی ہے میرا خیال ہے، کیونکہ پاکستان والا معاملہ بھی ایسا نہیں ہے. جو لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں بااختیار ہوں، پھر ایہو جے بونگے فیصلے نہیں ہو سکتے. بندہ غلطی کر سکتا ہے لیکن ڈیلیبریٹلی اس قسم کی حرکتیں کی جائیں کہ دوائیاں دی قیمتیں بھی سامان تے چلی جائیں، آٹا 90 روپے کلو ہو جائے. یہ پاکستان سے محبت والی باتیں نہیں ہیں. بمپر خراب ہو اور آپ گندم باہر سے منگوائیں، اس سے زیادہ نہلی یا کیا میں مزید کیا بات کروں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں خود کو روک لیتا ہوں اس لیے کہ میں جو ہے نا کافی پھر غصہ چڑھ جاتا ہے، لیکن روکنا چاہیے اس لیے کہ برداشت کا میں لیکچر دینا تھے، پھر میں نے بھی برداشت کرنا چاہیے. اچھا، اب نجم سیٹھی صاحب جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو وزراء ہیں کچھ، وہ اسلام آباد کے مختلف کارنرز پہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سر ساڈی ڈیل ہو گئی، ساڈی گل ہو گئی. ہم نے جو ہے نا وہ پہلے عمران خان صاحب نے یہ باتیں کی تھیں کہ جناب میں نے ابھی ایکسٹینشن دینے کے بارے میں سوچا نہیں ہے. اب ہم نے ان سے کہہ دی کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے. کس کو؟ باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہمارا معاملہ ٹھیک ہو گیا اور ہم اب ہاٹ واٹرز میں نہیں ہیں اور کوئی ایسا معاملہ اب نہیں ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے وزراء کا نام نہیں بتایا سیٹھی صاحب نے، لہٰذا میں بھی نہیں بتا رہا، میں نے کوئی لوڑ دسن دی. لوگ باتیں تو کر رہے ہیں، ادھر ادھر سے بھی چیزیں آتی ہیں، لیکن میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ آن دی ریکارڈ کچھ نہیں ہے. سیٹھی صاحب نے بھی بات نہیں کی، لیکن اس پر ایک دو سوال میرے ضرور ہیں. وہ یہ ہیں کہ کیا اگر ڈیل ہو گئی ہے، اگر فرض کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات بن گئی ہے، چلیں ڈیل نہیں ہوگی، بات بن گئی ہے، معاملہ سیٹل ہو گیا، تو پھر چیخاں کدیاں مار رہے ہیں؟ کیوں بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب نون لیگ کے 4 بندے جاتے ہیں، 3 بندے جاتے ہیں، جا کے ڈیل کی بات کرتے ہیں؟ یہ بات پھر کیوں کر رہے ہیں؟ کس چیز پہ پرابلم ہے ان کو کہ جناب یہ چیکا مارنی شروع ہوئے نے کہ انہوں نے او ڈیل کرنے جا رہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ ایکسٹینشن دینی ہے؟ اس سوال کا بھی کوئی جواب فی الحال آفیشیلی تو کہیں نہیں، ٹھیک ہے. تیسری بات میں آپ سے عرض کروں، یہ ایک شک ہے کہ شبہ ہے، ایک کانسپریسی تھیوری کہہ لو، چلو اس طرح کر لیتے ہیں. لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ مناسب بات ہے. لوگ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈیل شیل کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں نا کہ جناب کبھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ والے جا کے ڈیل کر رہے ہیں اور کبھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ساڈی گل بن گئی ہے، تو یہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کا ایک طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان کو گھر بھیج دیں گے تو اسی کے گھر بھیجیں گے، ہم گلی گلی پھریں گے. آپ کو وہ تقریر یاد ہوگی، اسد عمر صاحب نے یہ کہا تھا. تو کہیں وہ تو نہیں ہے چیز کہ ابھی سے اتنا پریشر بڑھا دیں کہ اگر کسی گل بندی بھی ہوئے کسی کونے خدرے میں موجود ہے تو جناب وہ کام خراب کر دیا جائے. اور یا دوسری بات جو رضوان رضی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ جناب یہ جو جرم یا کام لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اسی چیز کا الزام مخالفین پر لگا دیتے ہیں، تو ڈیل اپنی ہو رہی ہوئے تو الزام دوسرے تے لائے جا رہے ہوں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پالیٹکس میں چلتی ہیں اور اسی طرح سے چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور اپنے مقاصد حاصل کی جاتی ہے. تحریک انصاف کے اوپر آپ 100 اعتراض کر سکتے ہیں، میں روزانہ کی بنیاد پہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. گورننس پہ بات ہو سکتی ہے، پاکستان کا امیج خراب ہوا اس پر بات ہو سکتی ہے، ان کی پالیسیز پر بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز کی داد دینی پڑے گی بھائی جان، وہ تن میں دس دوا، پروپیگنڈا کے ماسٹر ہے یہ.
ایسا زبردست پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ چیزاں سارے پاسے کنفیوز کر دیں اور اپنا مقصد کٹ کے او پہ جاندے نے. یہ ان کے پاس ایک گر ہے, یہ ان کے پاس ایک فن ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. لیکن گل کسی دی بڑی ہے, کسی دی نہیں بڑی, ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. امر واقعہ جو ہے نا فی الحال وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ انتہائی کنفیوژن کا شکار ہے, اور اس کنفیوژن میں ہی ساری برائیاں ہیں. اس کی وجہ سے کوئی کاروبار پراپر نہیں چل پا رہا, کوئی جو بزنس مین ہے وہ اس کو اعتماد نہیں مل رہا, اور جب بزنس مین کو اعتماد نہیں ملے گا تو تاڑے میرے نال دے شودر دی کے روٹی کیوں پڑے گی. سیدھی سی بات ہے. تو یہ ایک سارا سلسلہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ مطلب ڈیل ہے تاں وی دس دیو, نہیں ہے تاں وی دسو, کنفیوژن تے مکاؤ یار, تاکہ لوگوں نوں سکھ دا ساہ آوے. کوئی مطلب بندہ سوچ لیندہ ہے کہ ٹھیک ہے یار ہے ہن طوفان آنا ہی آنا ہے, ذہنی طور سے تیار تے ہوئیے نا. اس وقت سمجھ نہیں آ رہی طوفان آ رہا ہے یا لنگ گیا ہے یا آنا ہے. یہ عجیب جی صورتحال ہے اس وقت. میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے. آپ لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں, جو بھی سوچتے ہیں لکھ دیجیے گا, مگر ڈیسنسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.